اچھا سر، جو ہمارے بڑے آئینی ادارے ہیں جس میں سپریم کورٹ سر فہرست ہے، دیگر ہمارے جو عدالتی نظام ہے، آپ کے خیال میں کیا یہ بھی کسی دباؤ کا شکار ہیں؟ کیا ان پر بھی یہ دباؤ ہے؟ بالکل ہے، آپ کے سامنے جو کچھ ہوا ہے آج تک ملک میں، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے نا۔ جب سے پاکستان بنا ہے کیا ہوتا رہا ہے، کس قسم کے فیصلے سپریم کورٹ نے دیے ہیں، پھر بعد میں خود ہی ان کو بدلا ہے۔ آپ کے سامنے میاں نواز شریف صاحب کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ سپریم کورٹ ٹرائل کورٹ بن گیا اور 15,000 درہم کی فیس اپنے بیٹے کی کمپنی نہ لینے پر آپ نے، اگر وہ لے لیتے تو کوئی جرم نہیں تھا، آپ نے ملک کی حکومت توڑ دی۔ پھر 6 سال بعد خیال آیا کہ نہیں وہ تو غلط توڑ دیا تھا۔ تو یہ اس قسم کے جو معاملات ہیں، یہ تجربے، یہ جو جب اصولوں سے آپ ہٹ جائیں گے، جس ملک میں عدلیہ انصاف نہ کرے، عدلیہ بھی سیاست کا حصہ بن جائے، سیاست میں کھیلنا شروع کر دے، تو پھر وہ ملک ترقی نہیں کرتے۔ تو ہمیں ہر ادارے کو اپنے آئینی ذمہ داریوں کے اندر رہنا ہے، اپنے آئینی اختیارات کے اندر رہنا ہے، اس کے اندر رہ کر کام کرنا ہے۔ بغیر ضابطے کے ایک چھوٹی سی دکان نہیں چلتی۔ یہ 24 کروڑ کا ملک ہے۔ اچھا سر، ابھی جو بانی ہیں پی ٹی آئی کے عمران خان صاحب جیل میں ہیں، اور ان کی جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی ہے اس کو کافی وقت ہو گیا اب تو، لیکن آئے روز ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس میں شدت ہی آتی جا رہی ہے، وہ کم نہیں ہو رہی۔ آپ کے خیال میں کیا نتیجہ نکلے گا اس کا؟ کیا عمران خان اسی لڑائی کے ختم کر کے جیل سے باہر آئیں گے، یا ویسے بھی باہر آ سکتے ہیں جیل سے؟ دیکھیں، لڑائی کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ اقتدار مل جائے۔ اقتدار میں کس راستے سے آئی تھی؟ تو بات کریں ملک کی۔ اگر آپ نے کوئی جھگڑا کرنا ہے، کوئی اب بات کرنی ہے، تو ملک کی بات کریں کہ ملک کے معاملات میں آپ کا کیا کردار ہے۔ یہ کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ الیکشن چوری کر لے، لیکن ہمارا ہر الیکشن چوری ہوتا ہے بدقسمتی سے۔ اب جس عمارت کی بنیاد ہی ٹھیک نہ ہو، وہ عمارت نہیں، اس پہ وہ عمارت بن نہیں سکتی، وہ چل نہیں سکتی۔ تو ہماری بھی یہی کیفیت ہے کہ ہم سب حلف لیتے ہیں آئین کے تحت۔ پاکستان دنیا کے چند ممالک میں سے ہے جہاں آئین کے اندر حلف موجود ہیں ہر عہدے کے۔ اگر ہم صرف حلف کی پاسداری کر لیں تو ملک چل پڑے گا۔ اچھا سر، اور اگر آپ کے خیال میں بھی یہ جو حکومت چل رہی ہے جس میں وزارت خزانہ بھی ایک ایسے شخص کے پاس ہے جو کہ عوامی نمائندے پہلے نہیں تھے، اب سینیٹر بنے ہیں، اسی طرح وزارت داخلہ بھی، کیسا فیل کرتی ہے جو پارٹی کارکنان ہوتے ہیں، رہنما ہوتے ہیں پارٹی کے سینئر، جو کہ ماضی میں اچھے وزراء بھی رہ چکے ہوتے ہیں، کارکردگی بھی اچھی ہوتی ہے، وہ کیسا فیل کرتے ہیں ایسے ماحول میں؟ دیکھیں، فیل کرنے کی بات نہیں ہے۔ وزیر اعظم کو آپ الیکٹ کرتے ہیں، اس کے بعد اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ملک چلائے۔ وہ جس شخص کو موزوں سمجھتا ہے اس کو رکھے اور چلائے۔ جو پارٹی کا ورکر ہے یا ووٹر ہے، وہ پرفارمنس دیکھے گا، کیا اس حکومت نے ڈیلیور کیا یا نہیں کیا۔ اب یہ قدغن نہیں لگا سکتے کہ مجھے ہی رکھیں یا میں ہی کامیاب ہو سکتا ہوں کیونکہ میں الیکٹڈ ہوں۔ آئین آپ کو گنجائش دیتا ہے 25% سینیٹرز کو بنانے کی، وزیر، اور اس کے علاوہ آپ 5 ایڈوائزر رکھ سکتے ہیں، ایس اے پی ایم رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ معاملات چھوڑ دیں وزیر اعظم پہ، وہ کیسے حکومت چلاتا ہے۔ آپ اس کی پرفارمنس سے پوچھیں کہ تم نے کام کیا کیا ہے۔ آپ کے خیال میں ابھی جو حکومت ہے وہ شہباز شریف صاحب ہی چلا رہے ہیں؟ پرائم منسٹر وہی ہیں، نہیں چلا رہے تو استعفیٰ دیں اور گھر جائیں۔ اچھا اچھا باعزت راستہ تو یہی ہے۔ اچھا اگر وہ سمجھتے میں نہیں چلا سکتا ہے، نہیں چلا پا رہا، یا مجھے چلانے نہیں دیا جا رہا، جو کہ عام شکایت ہوتی ہے، عمران خان صاحب کو بھی 3 سال 8 مہینے بعد خیال آیا، تو استعفیٰ دے کے گھر چل جائیں۔ کوئی آپ کو اس سے کوئی نہیں، استعفے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ اچھا سر، آخر میں یہ بتائیے گا کہ کیا آپ کے خیال میں سیاستدان سیاست میں کیوں آتے ہیں؟ کیا عوامی خدمت کا جذبہ لے کر آتے ہیں؟ اور کیا سیاست میں رہ کر ہم یہ جو سیاستدان ہیں یہ عوام کی خدمت کرتے بھی ہیں یا نہیں؟ دیکھیے، سیاست دان آئین کے اندر وہ واحد لوگ ہیں جن کا ہر 5 سال بعد، زیادہ سے زیادہ ہر 5 سال بعد احتساب ہوتا ہے، عوام کے پاس جاتے ہیں۔ خدمت نہیں کی تو عوام رد کرتے ہیں۔ ہر قسم کے لوگ آپ کو، اس طرح آپ کو زندگی میں ہر شعبے میں ہر قسم کے لوگ ملیں گے، سیاست میں ہر قسم کے لوگ ملیں گے۔ کچھ پیسے بنانے آتے ہیں، کچھ عہدوں کے لیے آتے ہیں، کچھ شہرت کے لیے آتے ہیں، کچھ کام کرنے آتے ہیں، کچھ ملک کو کچھ دینے آتے ہیں، کچھ ملک سے کچھ لینے آتے ہیں۔ ہر قسم کے لوگ ہیں۔ یہ عوام کا کام ہے کہ ان لوگوں کو رد کر دے جو ملک کو دینے نہیں آتے، لینے کے لیے آتے ہیں۔ یہ جماعتوں کا کام ہے کہ ان پر نظر رکھیں۔
یہ وزیراعظم کا کام ہے کہ اپنی حکومت کے اندر کرپشن نہ ہونے دے. اس لیے یہ ایک زندگی، یہ کوئی میں اس کو کوئی پیشہ نہیں کہتا سیاست کو، اور نہ ہی یہ لازمی ہے. یہ آپ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، میں ملک کے لیے کام کروں گا. تو اور اس کے لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں آپ کو 3 چیزیں آج چاہیے ملک میں، سیاست میں کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے. یہ کنٹریبیوشن کا کام ہے کہ آپ نے ملک کے لیے کیا کیا ہے، کیا دیا ہے. وہ دینے کے لیے 3 چیزیں چاہیے. آپ کو تعلیم چاہیے، ڈگری نہیں تعلیم. آپ کو زندگی کا تجربہ چاہیے، اور آپ کو سیاست کا تجربہ چاہیے. یہ 3 چیزیں مل کر آپ کو یہ اختیار دیتی ہیں کہ آپ ملک کے لیے، یہ صلاحیت دیتی ہیں کہ ملک کے لیے کچھ کر سکیں.